تو جناب لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی کے زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ پاکستانی ٹیم میں اتنی بڑی بغاوت ہو چکی ہے نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ بندر کے ہاتھ میں اگر ماچس دے دی جائے نا تو وہ جو پورے جنگل کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس نہیں بلکہ بندروں کے ہاتھ میں ماچس کا پورا پیک دے دیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے پاکستان کرکٹ کو جلانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پہلے نجم سیٹھی، پھر ذکا اشرف، اور اب جو ہے وہ محسن نقوی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو آگ لگانے والا کام ہے نا، یہ شروع کیا تھا نجم سیٹھی نے، اور اس کے بعد اس سے انجام دیا بھائی صاحب ذکا اشرف نے، اور اب جو ہے وہ دوبارہ سے محسن نقوی جو ہے پی سی بی کے چیئرمین بنے، اور انہوں نے دوبارہ سے جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس سے نقصان صرف پاکستان کرکٹ کا ہو رہا ہے۔ بابر اعظم کو کپتان بنا دیا گیا پاکستانی ٹیم کا، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، لیکن بابر اعظم کے ساتھ کھیلنے سے بغاوت ہو چکی ہے پاکستانی ٹیم میں، اور پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بابر اعظم کے ساتھ مل کے کھیلنا نہیں چاہتے ہیں۔ دو گروپ بنے ہوئے ہیں پاکستانی ٹیم میں، ایک گروپ ہے جو بابر اعظم کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک جو گروپ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بابر اعظم کپتان نہیں ہونے چاہیے تھے، اور وہ بابر اعظم کی کپتانی میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بولیں گے ہم میچ نہیں کھیلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میچ تو کھیلیں گے لیکن پاکستان کو جتوائیں گے نہیں وہ میچ۔ اب اگر دیکھا جائے تو شاہین افریدی جو ہیں ان کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں بابر اعظم کے جو والد صاحب ہیں نا، فادر بابر اعظم کے، انہوں نے ایک نیا ہی پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ یار آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کھلاڑی کے جو والد صاحب ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہیں، وہ آ کے جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، اور آ کے جو ہے وہ میڈیا پہ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا۔ بابر کو یا کسی بھی کپتان کو، کسی بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو آ کے جو مشورے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بابر کے جو والد صاحب ہیں نا، ان کی کہانی الگ ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ اپنی جو ہے سٹوریز لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے جو ہے وہ بابر کی حمایت کرنا شروع کر دی سوشل میڈیا پہ۔ کوئی بھی جو ہے بابر اعظم کو کریٹیسائز کر رہا ہوتا تھا نا، یہ آ کے اس کو جواب دے رہے ہوتے تھے، اور وہاں پر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہوتا تھا کہ کل کے بچے اور ہر ایرا گیرا آ کے بابر کے جو ہے وہ فادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا تھا کہ بھائی جان آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو وہاں پر جو ہے ان کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا۔ میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کے بعد جو ہے وہ جب بابر اعظم پہ زیادہ کریٹیسزم ہونے لگا تو خبر یہ چلائی گئی کہ بابر اعظم کے جو فادر صاحب ہیں وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے سارے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ اب وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں نظر آئیں گے۔ اصل میں انہوں نے کوئی اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، صرف سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے بابر کے لیے ایسی خبریں چلائی گئی تھی۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو بابر اعظم کے جو فادر ہیں نا، وہ دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور ان کے بیانات آ رہے ہیں، نیا پینڈورا باکس انہوں نے ایک کھول دیا ہے، اور بابر اعظم کے لیے بھی مشکل کر دیا ہے، اور پاکستانی ٹیم کے لیے بھی انتہائی مشکل جو کر دیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عامر، اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لیا ہے شاہین کے کہنے پہ، اور اب ان کو بابر کی کپتانی میں کھیلنا پڑے گا، اور سب یہ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے عامر اور اماد نے بابر کے خلاف باتیں کی تھی۔ خلاف کیا باتیں کی تھی؟ یعنی کہ بابر کی کپتانی کے اوپر کرٹیسزم کیا تھا۔ اب سوشل میڈیا پہ فینس یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بابر تو اپنی کپتانی میں ان سے بدلے لے گا، یا ان کو کھیلنے ہی نہیں دے گا، ان کو ڈراپ کر دے گا، اور ٹیم کا ماحول اچھا نہیں رہے گا۔ لوگوں کا 100 منہ ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہ تو بات کرتا ہے، لیکن بابر کے والد کا ایسی باتیں کرنا وہ مطلب رکھتا ہے بھائی، اس پہ بات ہوگی۔ بابر کے والد صاحب نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا جس میں بابر اعظم کو جو مبارکباد تو دی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ شاعری بھی لکھی ہے کہ بابر اعظم کو کپتانی دوبارہ مل گئی ہے، لوگ گرانے میں لگے رہتے ہیں لیکن عزت دینے والا اوپر والا ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بابر اعظم کو انہوں نے جو مشورہ دیا ہے کہ میں نے جو بابر اعظم کو یہ کہتا ہوں کہ عامر اور اماد وسیم نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، تمہارے خلاف جتنی بھی باتیں کی ہے، تم ان سب کو دل سے نکال دو، اور تم جو ان دونوں کو ٹیم میں اور ڈریسنگ روم میں رسپیکٹ دینا جیسے باقی کھلاڑیوں کو دیتے ہو، اور ان کے ساتھ کوئی جو غلط نہیں کرنا، کوئی ان سے بدلہ نہیں لینا۔
اب یہ نہیں کہ جو چیزیں جو لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ بابر کے والد نے بھی کر دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ڈریسنگ روم میں حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور بابر نے دل میں یہ باتیں رکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم عامر اور جو عماد کے لیے دل میں ایسی باتیں رکھتا ہے اور آنے والے ٹائم میں جو وہ بظاہر تو بابر ایسا کچھ نہیں کرے گا لیکن حقیقت میں بابر ایسا کرنے والا اور بابر اپنے بدلے لے سکتا ہے کیونکہ اس کے والد صاحب نے ایسا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی ایسی باتیں چلتی ہیں اور بابر نے بھی ایسی باتیں دل میں رکھی ہوئی ہیں جو اس کے والد صاحب آ کے سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بابر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے عماد اور عامر سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. تو یار ان کے لیے ان سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یار آپ کم از کم خاموش ہو جائیں. آپ دیکھیں کوئی اتنے بڑے بڑے یار کھلاڑی گزرے ہیں, کسی کے پیرنٹس جو ہے ایسے آ کے بیان نہیں دیتے سوشل میڈیا پہ, کرٹیسزم کا جواب نہیں دیتے. وراٹ کوہلی آپ دیکھیں, اس سے پہلے چلیں وراٹ کوہلی کے تو پاپا نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ باقی کے کھلاڑی دیکھ لیں, کتنے جو آپ کھلاڑی جو کپتان رہ چکے ہیں ان کے پیرنٹس آ کے نئے کرٹیسزم کا جواب دیتے ہیں اور نئے جو ہے ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور ایسی سٹیٹمنٹس دے کے جو بابر کے والد صاحب ہیں نا وہ بابر کے لیے مشکل جو ہے بنا رہے ہیں, باقی کسی کے لیے نہیں بنا رہے ہیں. اب جو باتیں لوگ شک کی بنا پہ کر رہے تھے اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا ہوگا کہ واقعی میں بابر اعظم نے باتیں دل میں رکھی ہوئی ہیں. تو ایسی باتیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ بابر کے والد صاحب کو آ کے, بلکہ ان کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کے ایسی باتیں بالکل کرنی ہی نہیں چاہیے کرکٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وہ اپنے بچے کے ساتھ بابر کے ساتھ اپنی تصاویر لگائیں, اس کو کوئی میچ جیت جاتا ہے مبارکباد دیں, لیکن ایسے جو ہے خبریں چلانا یا ایسے کرٹیسزم کا جواب دینا یہ زیب نہیں کرتا ہے. ایک تو بابر اعظم کے لیے اچھا نہیں ہے اور دوسرا ان کی اپنی انسلٹ ہوتی ہے جب نیچے آ کے کمنٹس میں, ظاہر ہے ہر کوئی بابر کا فین نہیں ہوتا ہے, کمنٹس میں لوگ آ کے ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ چیز دیکھ کے بڑا جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں برا بھی لگتا ہے اور یہ بھی لگتا ہے یار کہ ان کی انسلٹ ہو رہی ہے اور وہ انسلٹ یہ خود اپنی کروا رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابر کے والد صاحب کو تھوڑا سنبھل جانا چاہیے اور بابر کو خود ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ ان چیزوں میں انوالو نہ ہوں جو کہ آپ کا بنتا نہیں ہے. اس سے میرے لیے اور زیادہ مشکلات آئیں گی کیونکہ اب بابر اعظم جس ٹیم کی کپتانی کرنے والا ہے نا وہ ٹیم 2 گروپ میں جو بٹ چکی ہے. اب بابر اعظم کے لیے کپتانی کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا. شاہین کے ساتھ پی سی بی نے جو کیا وہ تو غلط ہے, اس کو پہلے بنانا ہی نہیں تھا. ایک بچے کو اٹھا کے آپ نے کپتان بنا دیا جس کا کپتانی والا مائنڈ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کپتان تو بنا دیا, لیکن اب اگر دیکھا جائے نا تو آپ نے اسے بتائے بغیر اور فوراً سے 4 میچز دے کے آپ نے اس کو ہٹا دیا. اس نے اتنا غلط کچھ کیا بھی نہیں, یعنی کہ اس کو آپ نے ذلیل کیا. اور اس نے عامر اور عماد کو کس نے لیا تھا؟ شاہین نے لیا تھا. شاید بابر اعظم کپتان ہوتے عامر اور عماد جو ہے ریٹائرمنٹ واپس ہی نہ لیتے. انہیں لگ رہا تھا کہ بابر انہیں نہیں کھلائے گا. اب انہیں دوبارہ سے یہ لگ رہا ہوگا کہ بابر آ گیا اب وہ تو بدلے لے گا, شاید وہ ہمیں کھلائے گا نہیں, اور شاید دوبارہ سے وہ ریٹائرمنٹ اپنی واپس لے لیں, یعنی کہ ریٹائر ہو جائیں دوبارہ سے. تو اب جو ہے یہ اس بات کا شاہین کو زیادہ غصہ ہے کہ میں ٹیم بنا رہا تھا ورلڈ کپ کے لیے اور مجھے اچانک سے ہٹا دیا گیا بغیر جو ہے کسی غلطی کے, اور میری جو ہے بےعزتی کر دی ہے. تو اس وجہ سے اب ٹیم کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں پاکستانی ٹیم پہلے آ رہی ہے ورلڈ کپ میں, ایشیا کپ میں, وہ بھی جو ہے وہ بہت سارے میچز ایسے بھی ہیں کہ جو شاید ہارے نہیں بلکہ ہروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یعنی کہ کپتانی کے پیچھے ہمارے کھلاڑی اس طرح سے پاگل ہیں. تو اب بھی جو ہے وہ پاکستانی ٹیم ہارے گی جب, تو بہت سارے میچز ایسے ہوں گے جو شاید ہروائے جائیں گے پاکستانی ٹیم کو. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, کوئی آپ کو نہیں بولے گا لیکن میں آپ کو پہلے یہ چیز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب پاکستانی ٹیم میں یونٹی نہیں رہی ہے کیونکہ اب 2 گروپ بن چکے ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ پی سی بی والے ہیں. پی سی بی والوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ بھائی صاحب جو ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھلا ہوتا ہے. 2 دن پہلے آپ نے کپتان ایک ہٹایا, اب جو ہے جس کو بنایا اس پہ پھر ہٹا دیا, یعنی کہ کچھ سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے. اور جس کو کپتان بنایا ہے بھائی اس کو پہلے اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ اس کی پرفارمنس نہیں تھی. تو یہ چیزیں جو ہے بڑی اب جو ہے پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ توڑنے کا کام کر رہی ہیں, جو کہ بہت بڑا نقصان پاکستان کرکٹ کا ہونے والا ہے. شاہین افریدی نے ناراضگی بالکل جتائی ہے. اس نے بولا ہے کہ بھائی میرے نام کی خبر جھوٹی کیوں چلائی ہے, میں تو خوشی نہیں ہوں کپتانی چھننے سے, اور آپ نے چلا دیا کہ شاہین مبارک دے رہا ہے بابر کو اور خوش ہے. اور شاہین افریدی نے دھمکی دے ڈالی ہے کہ اب جو ہے وہ میں جو ہے بابر کے انڈر جو ہے وہ یہ اتنے جو خوشی سے نہیں کھیل سکتا. ٹھیک ہے, اور آج تو جن کو خبریں یہ بھی چل رہی ہیں صبح سے لے کے شاہین افریدی ریٹائرمنٹ کے لیے تیار ہے, شاید اپریل فول بنا رہے ہیں کیونکہ اپریل تو شروع ہو گیا ہے. تو میں نے فیس بک آن کیا تو بہت سارے لوگ تھے, یہ ایک جھوٹی خبر ہے کہ بھائی شاہین جو ہے ریٹائر ہو رہا ہے, اتنا جو ہے وہ نہیں ہے کپتانی کے پیچھے کہ یار کوئی ریٹائر ہو جائے گا. ہاں ذلیل اسے کیا گیا ہے لیکن وہ
اور طریقے سے جو ہے وہ پی سی بی کو سبق سکھا سکتا ہے، لیکن ریٹائر نہیں ہونے والا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو باقی اگر دیکھا جائے تو آپ محسن نقوی کاکول کیمپ میں جا رہے ہیں شاہین سے ملنے کے لیے ایمرجنسی میں کہ بھائی ایسا نہ کرو، اس کی منتیں ترلے کیے جائیں گے، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ ایک الگ سین ہے. لیکن جو ہے وہ ابھی فی الحال کے لیے جو نیوز آ رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی رائے آپ نے لازمی دینی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. لو یو آل، اللہ حافظ.